اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ، ہدایت دینے والوں کا سلسلہ اس لیے بھیجا تاکہ کل انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر حجت قائم نہ کر سکیں، خدا کی بارگاہ میں دلیل پیش نہ کر سکیں، کوئی عذر پیش نہ کر سکیں۔ اسی موضوع کے تحت گزشتہ چند روز سے سلسلہ کلام جاری ہے، اور یہ خداوند متعال کا احسان ہے کہ ہمیں یہ توفیق دی، تو اس توفیق پر ہم جہاں خداوند متعال کا شکر بجا لاتے ہیں، وہاں اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں اس ذکر کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس کی حفاظت فرما، اور اس ذکر کا اہتمام کرنے والے تمام افراد پر، خاص طور پر اس ادارے زہرا اکیڈمی، اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ٹیم اور دیگر متعلقین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ، وہ تمام دعائیں جو عزاداران سید الشہداء سے محبت کرنے والے افراد، سید الشہداء سے عقیدت رکھنے والے افراد کے دلوں میں موجود ہیں، پروردگارہ ان دعاؤں کو برلا، اور ان تمام افراد کی نسلوں میں، ان کے خاندان میں، ان کے متعلقین میں محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو جاری و ساری فرما۔ سلسلہ کلام اس بنیاد پر آگے بڑھ رہا تھا، ان حقائق پر آگے بڑھ رہا تھا کہ اگر حضرت نوح کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو چند چیزیں ایسی ہیں، چند امور ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنے لیے آخرت کا سامان کر سکتے ہیں، ہم ان کی بنیاد پر اللہ کی ایسی حجتوں کو پہچان سکتے ہیں جن کے پیچھے چل کر، جن کی اتباع کر کے، جن کی اطاعت و پیروی کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ تو نوح نے اپنے منصب کی بنیاد پر یا اپنی قوم سے خطاب کی بنیاد پر جو کہا تھا ما سألتکم من اجر یا ما اسألکم علیہ اجرن، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اجر نہ لینے کا تقاضا کیا تھا، وہ منصب کی بنیاد ہو یا کوئی بھی بنیاد ہو، نوح کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اس سے آگے کچھ تقاضا کرتے، لیکن نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے مأمور فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچاؤ، یعنی یہ تقاضا قرابت داروں کی محبت، یہ نبی کے قرابت داروں سے زیادہ اللہ کے قریبی ہیں۔ دو حیثیتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں۔ میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اگر مثال کا سہارا لوں تو اس طرح سے بیان کروں گا کہ دیکھیں، ہر انسان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، دو طرح سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں موجود ہوتا ہے تو اسے رشتہ داری کی بنیاد پر
معین کیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں کا بیٹا ہے، یعنی گھر میں اس کی حیثیت بیٹے کی ہے، گھر میں اس کی حیثیت باپ کی ہے، گھر میں اس کی حیثیت ماں کی ہے، گھر میں اس کی حیثیت اولاد کی ہے، یہ معین کیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر انسان اسی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، یہ چچا ہے، یا یہ دیگر رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داریوں کی بنیاد پر انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ یہی انسان جو گھر میں رشتہ داریوں کی بنیاد پر پہچانا جا رہا ہے، یہی انسان اپنی اس جگہ پر جہاں پر یہ ملازمت کرتا ہے، جہاں پر یہ کام کر رہا ہے، وہاں پر یہ اپنے رشتوں کی بنیاد پر نہیں پہچانا جاتا، وہاں اپنے منصب کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ منصب معین کرتا ہے اس فرد کے عہدے کو، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کی منصب کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر کسی ایک ادارے میں دو بھائی ملازم ہوں، ایک افسر ہو ایک اس کا جونیئر ہو، تو ان دونوں کے درمیان رشتہ دفتر میں، اپنے کام کی جگہ پر، کارخانے میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں، وہاں رشتہ بھائی کا شمار نہیں ہوگا، وہاں افسر کا اور جونیئر کا جو تعلق ہے، جو ملازم کا اور اپنے افسر کا تعلق ہے، وہ شمار کیا جائے گا۔ یہ انسان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ تو خداوند متعال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے حبیب، تمہاری رشتہ داری ہے علی سے، تمہاری رشتہ داری ہے سیدہ سے، تمہاری رشتہ داری ہے حسنین سے، لیکن منصب کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی میرے قریبی ہو، یہ ہستیاں بھی میری قریبی ہیں، تم بھی ایک منصب پر میری طرف سے فائز ہو، یہ بھی میری طرف سے ایک منصب پر فائز ہیں۔ تو اے حبیب کہہ دیجئے امت سے، کہہ دیجئے اپنی قوم سے، کہہ دیجئے مسلمانوں سے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں چاہ رہا، یہ منصب کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو اگر تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں تو زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ جہاں مجھ سے محبت کر رہے ہو، جہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہو، وہاں اس کے بعد جو پیغام ہے وہ یہ کہ الا المودۃ فی القربی، یہ جو اللہ کے قریبی ہیں ان سے بھی محبت کرو۔ یہ پیغام ہے خداوند متعال کی طرف سے منصب کی بنیاد پر، یہ نبی کی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں ان شخصیات کا گھر میں رہنے کی بنیاد پر آپس میں رشتہ داری ہے، لیکن اصل ان کا تعلق اس منصب سے ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ بس خداوند متعال جو ارشاد فرما رہا ہے الا المودۃ فی القربی، کہ مجھے قریبیوں کی محبت چاہیے، مجھے ان قریبیوں سے الفت چاہیے۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے، تمہاری فلاح اسی میں ہے، تمہاری سعادت اسی میں ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ خدایا اب تک کے جو تیرے عہدے تھے، اب تک کا جو تیرا طریقہ کار تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اگر تو نے ہم سے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتا، ہاں ہمارے لیے ہے، لیکن تجھے اس کی ضرورت نہیں۔ خدایا جو تو نے نبی سے کہا کہ قل انی رسول اللہ الیکم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہم نے محمد رسول اللہ کہا، تو اس کا فائدہ تجھے نہیں۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں تجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ہم روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج پر جائیں، دیگر عبادات بجا لائیں، تیری ذات ان سب سے ماورا ہے، تو یہ تو کس کے لیے کرواتا ہے؟
تو جس طرح تجھے وہ ضرورت نہیں ہے ان امور کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، تو قربا کی محبت، اقربا کی محبت، اپنے قریبیوں سے محبت کیوں؟ ان سے محبت کا تقاضا کیوں؟ ان سے مودت کا تقاضا کیوں؟ تو ارشاد رب العزت ہے قل ما سألتکم من اجر هو لکم، یہ جو تم سے اجر کا سوال کیا گیا ہے یہ تمہارے لیے ہی ہے، اللہ کو نہیں چاہیے۔ یہ جو اجر تم سے مانگا گیا ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہے۔ خدایا ہمارے لیے کیسے ہے؟ ہمارے لیے یہ اجر کس طرح سے مفید ہے؟ یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ اجر محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، اس کا بھی وہی مقام ہے جو توحید کا مقام ہے، اس کی بھی وہی منزلت ہے۔ اس پورے منظومہ دینی میں جو رسالت کی ہے وہی محبت قربا کی ہے، وہی ولایت اہل بیت کی ہے۔ تو خدایا یہ ہمارے لیے کس طرح سے مفید ہے؟ یہ ہمارے لیے کیسے ہے؟ تو خداوند متعال کا ارشاد ہے قل ما سألتکم من اجر یا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ جو اجر چاہا جا رہا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ اس کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلے، جو اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، محبت اہل بیت اس کے لیے ہے۔ پس ان آیات کو آپس میں جوڑنے سے جس حقیقت کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اقربا، اپنے قریبیوں سے جو محبت کا تقاضا کیا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ نبی کریم کو اجر دینے کے لیے نہیں کہ نبی کی دلجوئی کر دی جائے کہ آپ کے عزیزوں سے، آپ کے اقارب سے، آپ کے رشتہ داروں سے محبت کا حکم دے دیا گیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یا نبی کے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام امور تمہاری صلاح کے لیے ہیں، تمہاری بہتری کے لیے ہیں، اور خاص طور پر اس کی بہتری کے لیے کہ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے کا انتخاب کرے۔ گویا کہ خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم قیامت تک میرے راستے کو تلاش کرنا چاہتے ہو، میرے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تو یہ دیکھ لینا کہ یہ میرے قریبی کس راستے پر چل رہے ہیں، اہل بیت کس راستے پر چل رہے ہیں۔ جس راستے پر اہل بیت موجود ہوں اس راستے کا انتخاب کرنا، یہ قیامت تک کے لیے خداوند متعال نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا راستہ وہی ہے جہاں اقربا موجود ہوں، جہاں رسول کے یہ قریبی موجود ہوں، جہاں اللہ کے یہ قریبی موجود ہوں۔ اور اسی لیے کل میں نے بعض روایات کی طرف اشارہ کیا کہ جب رسول اکرم فرما رہے ہیں نا کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ابوہما خیر منہما، جب جنت کا سارا راستہ، جنت کی ساری ملکیت، جنت کا سب کچھ ان ہستیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کہا گیا ہے کہ عمل صالح انجام دو، تمہیں جو کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، یہ دونوں کام کر کے تم اسی صورت میں آگے بڑھو گے، اسی صورت میں جنت میں جاؤ گے جب تک ان کی پیروی نہیں کرو گے۔ اگر عمل صالح اور ایمان لانا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح سے ان کے پیچھے چل کر جانا ہے۔ یہ پہلا فیصلہ ہے جو خداوند متعال نے فرمایا۔ ان آیتوں کے باہمی تقابل سے، باہمی ایک دوسرے کے قریب کرنے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، انسانوں سے، ہر ذی شعور سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھو قیامت تک اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس راستے پر چلنا، ان کی محبت اختیار کرنا، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اللہ کے راستے کو پکڑنا چاہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اللہ کے راستے کو اتخاذ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہ رہا ہے، تو خدایا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اہل بیت ہمیں راستے کی نشاندہی کرے گی، ہمیں راستے کے قریب لے جائے گی، ہمیں راستے کے تعارف کا ذریعہ بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اچھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، برا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ تم چاہو تو نیک بن جاؤ، شاکر بندے بن جاؤ، تم چاہو تو انکار کر دو، کافر ہو جاؤ۔ پس اہل بیت کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، اہل بیت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اہل بیت کے راستے کے حوالے سے ایک اور مرحلہ، خداوند متعال کا یہ فیصلہ کہ دیکھو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی ہے، اچھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، برا راستہ بھی دکھا دیا۔ تو خدایا یہ جو راستہ تو نے دکھایا ہے، اس راستے کے حوالے سے ایک سوال صرف آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو کو کوشش کروں گا اگلے مرحلے کی طرف بڑھاؤں۔ اور آج اس گفتگو کو اس کے اگلے مرحلے میں ویسے نہیں لے کر جا سکوں گا، پہلے مجھے ان مفاہیم کی وضاحت کرنی ہے جو گزشتہ روز میں نے اشارہ کیا تھا، یہ اس سے پہلے کہ حضرت نوح کی زندگی کے جو چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی وضاحت پہلے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آج کی گفتگو کے جو نتائج ہیں اس کی طرف بڑھوں گا۔ خدایا راستہ تو نے دکھا دیا، راستہ حق کا راستہ، حقیقت کا راستہ، تجھ تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت کے ذریعے سے جاتا ہے۔ تو پروردگارا اس راستے پر چلنا بھی تو ہے، اس راستے پر چلیں گے کیسے؟ اس لیے کہ راستہ جب سامنے آ جائے تو انسان کا کمال یہ ہوتا ہے، انسان نے کرنا کیا ہے؟ اس راستے پر چلنا ہے۔ راستے تو بہت سارے ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ یہ راستہ، یہ جو صاحبان مودت کا راستہ ہے، یہ جو اقربا کا راستہ ہے، یہ بہت بڑی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ستفترق امتی، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک دو فرقے نہیں، دیگر امتوں کے حوالے سے بھی اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی امت 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت ایک قدم آگے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان 73 فرقوں میں سے ایک نجات پانے والا ہے، ایک فرقہ ناجی ہے۔ تو خدایا اتنے سارے فرقے موجود ہیں، اور اس وقت 73 فرقے اگر کثرت کی بنیاد پر رسول اللہ نے کہا ہو، صرف بات سمجھانے کو، کہ اگر حضرت عیسیٰ کی امت ایک خاص تعداد تک فرقوں میں تقسیم ہوئی، حضرت موسیٰ کی امت، تو حضرت عیسیٰ کی امت ان سے 4 ہاتھ آگے بڑھی، وہ حضرت موسیٰ کی امت سے بھی چند قدم آگے چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ کی امت حضرت موسیٰ کی امت سے زیادہ فرقوں میں بٹی، اور ہماری امت، رسول اللہ کی امت، یہ امت مرحومہ، یہ کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی؟
بتانے کا مقصد اگر یہ ہو، یعنی 73 کا عدد صرف اور صرف بتانے کے لیے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی امت ان دونوں ہستیوں کی امت سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر صرف پاکستان ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کے فرقے گننا شروع کر دیے جائیں تو 73 سے تعداد بڑھ جائے گی۔ علماء نے بڑی موٹی موٹی کتابیں تحریر کی ہیں ملل و نحل کے عنوان سے، کہ جس کے اندر وہ فرقے شمار کیے ہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد تشکیل پائے، رسول اللہ کے بعد بنے، تو اگر ان فرقوں کو گنا جائے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، یا اگر مبالغہ نہ ہو تو قطعاً ہزاروں کی تعداد میں وہ فرقے موجود ہیں۔ ان تمام فرقوں میں یہ سب کے سب راستے ہیں، یہ سب کے سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نجات پانے والے فرقے ہیں، ہم نجات پائیں گے۔ میں کہوں گا کہ مجھے کسی کے نجات پانے سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے جو اصول بتایا ہے نبی نے، مجھے جو انبیاء کی زندگی سے بات سمجھ میں آئی ہے، مجھے جو قرآن مجید کو پڑھ کر چیز سمجھ میں آئی ہے، جو طریقہ کار سمجھ میں آیا ہے، اس کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ نجات وہ پائے گا جس کے دامن میں توحید ہوگی، جس کے دامن میں رسالت ہوگی، جس کے دامن میں ولایت ہوگی، جس کے دامن میں اہل بیت سے محبت ہوگی، جو اللہ کے قریبیوں کے راستے پر چلے گا، جو رسول کے اقربا کے راستے پر چلے گا۔ تو خدایا اس راستے پر چلنا کیسے ہے؟ راستہ تو ہمیں پتہ چل گیا، راستہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اہل بیت کے راستے کو صرف دیکھے اور دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ اہل بیت کا راستہ ہے، اس کے مطابق عمل نہ کرے، تو اس کی مثال کیسی ہوگی؟ اس کی حیثیت کیسی ہوگی؟ اس کا مقام کیسا ہوگا؟ وہ در حقیقت اہل بیت کے راستے پر نہیں چل رہا۔ اللہ نے جہاں یہ تقاضا کیا، راستہ بتایا، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، وہاں پر اپنے حبیب کے ذریعے سے ایک اور انتظام کروا دیا، وہ ہے نجات کا۔ نجات کے حوالے سے ایک خبر تو یہ دے دی کہ راستے بہت ہو گئے ہیں، ان راستوں میں سے صرف ایک سے نجات ملے گی۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اگر ہم آپ سے تقاضا کریں کہ ہمیں حضرت نوح کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ نوح نے اپنی امت کی نجات کے لیے کشتی بنائی تھی، تو یا رسول اللہ راستے بہت ہیں، گمراہی کے راستے بہت طویل ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ نجات کیسے ملے گی۔ 73 فرقے تو آپ نے بتائے تھے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں فرقے ہیں، ہمیں بتائیے وہ کشتی نجات کہاں ہے؟ ہمارے حبیب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح سے ہے۔ جس طرح نوح کی کشتی پر سوار ہونے سے نوح کی پوری امت بچ گئی، اگر میری امت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے تو سب محفوظ رہیں گے، سب نجات پا جائیں گے۔ فمن رکبھا نجا، جو بھی اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس کشتی پر سوار نہیں ہوگا، تخلف کرے گا، ہٹ جائے گا، غرق وہوا، گمراہ ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو گویا نبی کریم نے ارشاد فرما دیا، رہنمائی فرما دی، نوح کی زندگی کو دیکھو، نوح کی زندگی میں اجر رسالت، رسول اللہ کی زندگی میں اجر رسالت۔ نوح کو بتانے کا حق نہیں، چونکہ منصب کا تقاضا ہے، رسول تقاضا کر رہے ہیں کہ رسالت ختم ہو رہی ہے، حیات کو، انسانی حیات کو قیامت تک جاری رہنا ہے، تو ہدایت کا سلسلہ قربا کے راستے پر، اقربا کے راستے پر قائم رہے گا۔ اور پھر مکمل تعارف کروا دیا، مکمل تعارف اس طرح سے کروایا کہ میری اہل بیت ہیں وہ کشتی نجات۔
اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہیں۔ اہل بیت کی ہستیاں یہ ارشاد فرماتی ہیں کلنا سفن النجات، ہم میں سے ہر فرد، ہم میں سے ہر شخص سفینہ نجات ہے۔ لیکن حسین ابن علی ایسے سفینہ نجات ہیں، ایسی کشتی نجات ہیں، اوسع و اسرع۔ یہ بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں حسین ابن علی کے ساتھ کہ حسین ایسی کشتی نجات ہے جس میں وسعت زیادہ ہے، کوئی بھی ہو گویا سوار ہو سکتا ہے۔ وَأَسْرَعْ، یہ وہ کشتی نجات ہے جو بہت تیزی سے منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ حسین ایسی کشتی نجات ہے جو حر کو بچا کے لے جاتی ہے، جو مختلف ہستیوں کو کربلا لے آتی ہے۔ حسین وہ کشتی نجات ہے جس نے دنیا کے اصولوں کو بدل کے رکھ دیا، جس نے نجات کا شوق اس طرح سے پیدا کیا کہ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء نجات کا وہ تصور پیش نہ کر سکے۔ حسین نے وہ شوق بچوں میں پیدا کر دیا۔ موت زندگی کے مرحلے کو عبور کر کے نجات کے حقیقی سفر کا آغاز ہے، لیکن آپ کسی بھی نبی سے، کسی بھی ولی سے، کسی بھی بڑی بزرگ شخصیت سے اگر موت کے بارے میں پوچھیں تو جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں موت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، ڈر جاتے ہیں۔ کتنے ہی واقعات، کتنے ہی جملے، کتنے ہی ایسی ہدایت پر مبنی جملے ہیں جس سے موت کی تکلیف، موت کے بھیانک ہونے کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن حسین وہ ہے کہ جس نے موت کا انداز بدل دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت تو سب نے سنا ہے کہ ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے، کوئی بتا نہیں پایا سوائے حسین کے بھتیجے قاسم کے۔ حسین شب عاشور اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے خیمے میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے بہت محبت کا اظہار کیا، تم میرے ساتھ رہے، تم اب تک بھوکے پیاسے بھی ہو، تم نے بہت قربانی دے دی۔ یہ جو 30,000 کا لشکر ہے، یہ جو تلواریں اور نیزے تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو جنگ کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں، یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھ سے مطالبہ بیعت کر رہے ہیں۔ دیکھو ابھی رات کی تاریکی ہے، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ اور گھبرانا نہیں، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اگر تم جنت کے خوف سے میرے ساتھ ہو کہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ چراغ بجھا دیے گئے۔ اب جو چراغ جلائے گئے، دیکھا سب کے سب اعوان و انصار اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے جب دیکھا کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، حبیب کھڑے ہو کر اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، سب مولا سے جدا نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ جب مولا یہ بات سنتے ہیں تو مولا کہتے ہیں اچھا تم نے رکنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کون کس جگہ شہید ہوگا۔ حبیب تم کس طرح سے قتل کر دیے جاؤ گے، مسلم ابن اوسجا تمہاری لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، سعید تم پر کیسی مصیبت نازل ہوگی۔ امام ایک ایک کر کے شہداء کو بتاتے چلے جاتے ہیں کہ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ، ایک چاند سا ٹکڑا جو مولا کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھ مولا کے گلے میں حمائل کر کے کہتا ہے چچا جان کیا میرا نام بھی محضر شہداء میں موجود ہے؟ کیا میں بھی کل قتل کیا جاؤں گا؟ کیا میں بھی شہید کیا جاؤں گا؟ مولا کہتے ہیں قاسم
تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تمہارے نزدیک موت کا کیا ذائقہ ہے؟ حضرت قاسم کہتے ہیں احلا من العسل، چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے میٹھی ہے۔ تو امام کہتے ہیں قاسم تمہارا نام بھی ہے اور اس محضر شہداء میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا تو قاسم نے امام حسین کی آغوش کو چھوڑ دیا اور تعجب سے ہاشمی غیرت کے ساتھ سوال کرتے ہیں آقا کیا یہ دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ علی اصغر کے قریب پہنچ جائیں گے؟ مولا نے قاسم کا دل رکھنے کے لیے کہا نہیں قاسم میں علی اصغر کو لے کر خود میدان میں آؤں گا۔ قاسم خوش ہو گئے۔ قاسم اپنی موت کی خوشی میں، اپنی شہادت کی خوشی میں مولا کا وہ دوسرا جملہ نہیں سن پائے جو مولا نے کہا تھا قاسم تم پر وہ مصیبت آئے گی جو کسی اور پر نہیں آئی، تم پر بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ بس عزادارو روز عاشور شروع ہوا، قربانیاں شروع ہوئیں۔ قاسم کو اپنی شہادت کا بہت شدت سے انتظار ہے کہ کب مجھے اجازت ملے۔ قاسم ہر تھوڑی دیر بعد امام کی خدمت میں آتے ہیں، آقا اجازت دیجئے۔ مولا اجازت نہیں دیتے، کبھی کہتے ہیں کہ تم فروا کا سہارا ہو، کبھی کہتے ہیں کہ بن الحسن کی قربانی ہو چکی، کبھی کسی اور طریقے سے قاسم کو بھیج دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے کہ قاسم سوچتے ہیں کہ میں کیسے اجازت لوں۔ قاسم ابھی اجازت لینے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ قاسم کے ہاتھ پر امام حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا، قاسم وہ تعویذ لے کر گئے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ قاسم اجازت لینے کے لیے سوچ رہے تھے کہ قاسم کی نظر پڑی کہ مولا کا ایک غلام حضرت جون آقا سے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں۔ آقا اجازت نہیں دیتے، نہ قاسم کو اجازت دے رہے تھے نہ جون کو اجازت دے رہے ہیں۔ جون نے ایک طریقہ کار عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے طریقہ کار کے مطابق یہ کیا کہ غلام جب اپنے آقا سے کوئی چیز مانگتے تھے تو ہاتھوں اور پیروں کو چومنا شروع کر دیتے تھے۔ اس غلام نے امام حسین کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنا شروع کیا۔ ہاتھوں کو چومتا تھا، جیسے ہی مولا نے ہاتھ پیچھے کیے غلام قدموں میں گر گیا۔ مولا نے اسے قدموں سے اٹھایا، اس نے پھر ہاتھ چومنے شروع کر دیے، یہاں تک چومتا رہا کہ امام نے کہا جون تم ہمارے اچھے دنوں کے ساتھی تھے، جون تمہیں مرنے کے لیے نہیں لے کر آئے، جون میں نے سوچا تھا کہ تمہیں علی ابن الحسین کو دوں گا، جون اگر تم نے مرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جون اگر تم نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو جاؤ علی ابن الحسین سے اجازت لے لو۔ جون گئے، اجازت لینے کے لیے گئے، اجازت ملی، شہید ہو گئے۔ لیکن قاسم کو یہ احساس ہو گیا کہ اگر اس طرح سے اجازت مانگی جائے تو مولا انکار نہیں کریں گے۔ ارے سردار جنت کا بیٹا قاسم اپنے چچا کے قریب آ کر غلاموں کی طرح سے امام حسین کے ہاتھ چومنے شروع کرتا ہے۔ مولا اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہیں تو قاسم قدموں میں گر جاتے ہیں۔ قاسم کو غلاموں کی طرح سے اجازت مانگتے ہوئے دیکھ کر حسین تڑپ جاتے ہیں۔ ارے قاسم کس طرح سے اجازت مانگ رہے ہو؟ قاسم موت کی اجازت مانگ رہے ہو۔ اتمشی برجلیک الی الموت، قاسم اپنے قدموں پر چل کر موت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ قاسم کہتے ہیں مولا کیسے نہ جاؤں، مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا ہے، مولا ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ امام حسین جیسی ہستی کو ظالم گھیر لیں، قاسم کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ بس عزادارو حسین نے اجازت دی، لیکن اجازت دینے کے ساتھ حسین نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا۔ قاسم کو تیار کرتے ہوئے امام نے پہلا کام یہ کیا کہ قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ دوسرا کام امام نے یہ کیا کہ قاسم کو جو امامہ پہنایا ہے، قاسم کو خود نہیں پہنایا، قاسم کو امامہ پہنایا، اور امامے کی دونوں لڑیاں بالکل ایسے چھوڑ دی جیسے جنازے پر چھوڑ دی جاتی ہیں، جیسے کسی میت کو کفن دیا جائے تو چھوڑ دی جاتی ہیں۔
حسین نے امامے کے دونوں سرے قاسم کے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد حسین نے کیا کیا؟ فَأَلْبَسَ ثِيَابَهُ كَسُورَةِ الْكَفَنِ، حسین نے جنگجو تیار نہیں کیا، حسین نے قاسم کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، حسین نے قاسم کی جگہ پر ایک تابوت گویا تیار کیا ہے، حسین نے جنازہ تیار کیا ہے۔ ارے کیوں جنازہ تیار کر رہے ہیں؟ مولا گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں حسن کی نشانی کو بھیج رہا ہوں، ان لوگوں کے سامنے بھیج رہا ہوں جنہوں نے حسن کے جنازے پہ تیر چلائے تھے، ارے جنہوں نے حسن کے جنازے کو واپس پلٹایا تھا، میں قاسم کو بھیج رہا ہوں تاکہ حسن کی یاد تازہ ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ قاسم گئے، جنگ کی، قاسم نے ایسی جنگ کی کہ جس طرف بڑھتے دشمن بھاگ کھڑا ہوتا۔ قاسم کو قتل کرنے کے لیے تیروں کا سہارا لیا گیا، دور سے تیروں کی برسات ہوئی کہ عمر سعد بن نفیل نے حضرت قاسم کے سر پر ایک تلوار کا وار کیا، بس تلوار کا لگنا تھا، قاسم نے زین چھوڑ دی، قاسم نے زین چھوڑتے ہوئے آواز دی، یا اماہ ادرکنی، اے چچا قاسم کی مدد کے لیے آئیے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین بہت تیزی سے آگے بڑھے ہیں قاسم کو بچانے کے لیے، بس حسین آگے بڑھے، دشمن کی فوج حسین کے ڈر سے بھاگی۔ عمر ابن سعد ابن نفیل نے اپنے دوستوں کو آواز دی، دونوں لشکر ٹکرائے ہیں، ادھر سے بھاگنے والے گئے ہیں، ادھر سے عمر سعد کو بچانے والے آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ بس عزادارو، دو باتیں شب عاشور ہوئی تھیں، ایک قاسم نے کی تھی، ایک حسین ابن علی نے کی تھی۔ قاسم نے کہا تھا کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور حسین ابن علی نے کہا تھا کہ قاسم تم پر بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ اب جو حسین ابن علی نے اٹھایا ہے قاسم کا لاشا، اپنے سینے سے لگایا، دونوں مصیبتیں پوری ہو گئی۔ قاسم نے جو کہا تھا کہ شہد کی طرح میٹھی ہے، اب جو حسین قاسم کو لے کر چلے، جس طرح سے شہد طولانی ہو جاتا ہے، اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اس طرح سے قاسم کے بدن نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ خط رجلے، قاسم کے قدم شہد کی طرح سے طویل ہو گئے، قاسم کا بدن طویل ہو گیا، اور دوسری مصیبت، قاسم کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اب جو حسین نے اپنے سینے سے لگایا، حسین کو اپنی ماں کے وہ جملے یاد آ گئے، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، ارے میری پسلیاں ٹوٹ گئی، حسین دیکھ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔